السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ اس guys? ویڈیو میں I hope ہم all of you doing well. چند نکات کے بارے میں باتیں کریں گے، جس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کون لوگ ہیں who are ٹرانسجنڈر basically پروٹیکشن transgenders. بل یا پھر ایکٹ میں کون کون سے غیر اسلامی نکات پائے جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ کیا یہ بیسیکلی ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ پھر ہم جنس اس کے پرستی نیو کے لیے ورلڈ دروازے آرڈر کھول کے رہا ساتھ ہے. تانے بانے کیا ہے، اور اس کے تانے بانے کہاں پر ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یوگیا کارٹا پرنسپل کسے کہتے ہیں، یا پھر یوگیا کارٹا 10+ کسے کہتے ہیں، اور اس کا ریلیشن اور اس کے نقصانات پر باتیں کریں گے کہ اس کا بیسیکلی ٹرانسجنڈر کو سمجھنے سے پہلے آپ کو 2 الگ الگ کانسیپٹ سمجھنے ہوں گے. ویسٹرن ورلڈ ویو کے مطابق، مغربی جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق ہمارے پاس 2 مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک کو سیکس کہتے ہیں، دوسرے کو سیس جینڈر. میرے پاس جو ہے نا یہ بل موجود ہے پرنٹڈ فارم میں، ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل. اس کو میں نے سارا کا سارا اسٹڈی کر لیا، اور اس میں کچھ پوائنٹس مجھے ملے جو کافی ڈسٹربنگ ہے، جو کہ نہ صرف نان اسلامک ہے بلکہ بیسیکلی بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے نا صرف خواجہ سراؤ کے بارے میں ہے. ایک انٹرسیکس مینشن کیا، ایک یونک، اور تیسرے پوائنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی ادر پرسن جس کا جو جینڈر ہے وہ سوشل نارمز کے ساتھ نہ ملتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ گائز؟ آئی ہوپ آل آف یو ڈوئنگ ویل. ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو میں ہم چند پوائنٹس رکھیں گے کہ ٹرانسجنڈرز کون لوگ ہیں، ہو آر بیسیکلی ٹرانسجنڈرز. انٹرسیکس کسے کہتے ہیں، مین وومن، میل فیمیل اور ٹرانسیکس. یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف کنسیپٹ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کنسیپٹ سمجھنے ہوں گے. اور ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں، نان اسلامک ہے، ان اسلامک ہے، بلکہ اینٹی اسلامک ہیں. اور نیو ورلڈ آرڈر کا اس بل کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یوگیا کارٹا 10+ پرنسپل یہ کیا چیز ہے، اور اس کا ریلیشن ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل کے ساتھ کیا ہے. یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، اس کے تانے بانے کس سے اور کہاں ملتے ہیں، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. اور لاسٹ میں بریفلی ہم اس کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے. اور لاسٹ میں جو ہے نا ہم 3 لیئرز آف ویسٹرن سویلائزیشن، 3 سسٹمز آف ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی بریفلی ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. ٹرانسجنڈر کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ویسٹرن ورلڈ ویو کے مطابق جینڈر سٹڈیز میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 2 الگ الگ کنسیپٹ ہوتے ہیں. ایک کو جینڈر کہتے ہیں، دوسرے کو سیکس کہتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جینڈر سیکس نہیں ہوتا اور نہیں سیکس جینڈر ہوتا ہے. سیکس بیسیکلی بایولوجیکلی ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، بایولوجی اسے ڈیٹرمن کرتی ہیں. اور جینڈر جو ہے نا وہ سوشلی کنٹرائیوڈ ہوتا ہے. یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، ان کے مطابق معاشرہ اسے بناتی ہے، معاشرہ اس کو متعین کرتی ہے، اور ہمارا مذہب اسے متعین کرتا ہے. تو سیکس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہے. ایک کو میل کہتے ہیں، ایک کو فیمیل کہتے ہیں، اور ایک کو انٹرسیکس کہتے ہیں. جب بندہ فیمیل پرائیویٹ پارٹ، فیمیل جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سیکس فیمیل ہے. اور اگر وہ پرائیویٹ میل پارٹ مطلب میل جینیٹیلیا کے ساتھ پینس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیکس میل ہے. اور تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے، اس کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں. جب بندہ بائی برتھ پیدائشی کسی خرابی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے ریپروڈکٹیو آرگنز میں، اپنے عضو تناسل میں، اپنے پرائیویٹ پارٹ، اپنے جینیٹیلیا میں اگر اس کی کوئی خرابی ہوتی ہے بائی برتھ پیدائشی طور پر، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرسیکس ہے، جسے ہم اردو میں خنثی کہتے ہیں. تو اب جینڈر اور سیکس بایولوجیکلی ڈیٹرمنٹ ہے، اور جینڈر ہمارے پاس سوشلی ڈیٹرمنٹ. یہ ہمارا معاشرہ اور مذہب اسے ڈیٹرمن کرتا ہے. جینڈر بندے کے انٹرنل فیلنگز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک بندہ اندر سے خود کو کیا فیل کر رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو وومن فیل کر رہا ہے تو وہ وومن ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مین فیل کر رہا ہے تو وہ مین ہے. تو 2 قسم کے جینڈرز ہوتے ہیں.
ایک کو کہتے ہیں سس جینڈر اور دوسرے کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ سس جینڈرز جو نارمل بندے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں بایولوجیکلی میل بھی ہوں اور میں جو ہے نا اندر سے اپنے آپ کو مین بھی محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے سس جینڈر کہا جائے گا۔ سس جینڈر میں مطلب دو قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ جن کا سیکس میل ہے اور جینڈر مین ہے، وہ سس جینڈر ہیں، یا پھر وہ لوگ جس کا سیکس فیمیل ہے اور جینڈر وومن ہے، وہ بھی سس جینڈر ہیں۔ سس جینڈر میں سیکس اور جینڈر پیریلل جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ ٹرانسجینڈر میں ہمارے پاس جینڈر سیکس کے خلاف ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کا سیکس فیمیل والا ہے، اس کا پرائیویٹ پارٹ فیمیل والا ہے، لیکن وہ اندر سے اپنے آپ کو مین محسوس کر رہا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر مین ہے۔ اگر ایک بندے کا فیمیل پارٹ میل والا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اندر سے وومن محسوس کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر وومن ہے۔ اور جب یہ ٹرانسجینڈر مین یا پھر ٹرانسجینڈر وومن سیکشول اور سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کر لیتے ہیں اور اپنے سیکسز بھی بدل لیتے ہیں سرجیکلی اور ہارمونل تھیراپی کے ذریعے، تو ان ٹرانسجینڈرز کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانس سیکس ہیں۔ تو یہ تھی ایک شارٹ قسم کی اوور ویو۔ اب آتے ہیں ہم اپنے بل کی طرف۔ میرے پاس پرنٹڈ فارم میں بل موجود ہے، میں نے سارا کا سارا پڑھ لیا۔ اس بل میں تقریباً چند پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ کافی ڈسٹربنگ ہے اسلامکلی، وہ بالکل ان اسلامک ہے اور اینٹائی اسلامک ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس بل کی طرف۔ چیپٹر نمبر 1 پریلیمنری میں اس بل میں پوائنٹ نمبر 1 کے سب پوائنٹ نمبر 2 اور 3 میں لکھا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان اینڈ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس۔ یہ سارے کے سارے پاکستان پر اپلیکیبل ہے اور جو ہے نا یہ بائی فورس پاکستان میں ایک ہی وقت میں امپلیمنٹ ہوگا۔ اور پوائنٹ نمبر 2 کے سب پوائنٹ نمبر ای اور ایف میں انہوں نے جینڈر ایکسپریشن اور جینڈر آئیڈینٹی کو ڈیفائن کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بریفلی بتایا۔ اس بل کے پیج نمبر 2 پہ پوائنٹ نمبر n میں انہوں نے ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈیفائن کیا ہے، اور ٹرانسجینڈر پرسن سے ان لوگوں کا کیا مراد ہے وہ 3 کیٹیگریز انہوں نے لکھ لیے۔ پوائنٹ نمبر 1 میں لکھا ہے انٹرسیکس، پوائنٹ نمبر 2 میں یونک، اور پوائنٹ نمبر 3 میں ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا، اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی and/or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ انٹرسیکس کو میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ یونک بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بائی برتھ میل ہوتے ہیں لیکن وہ جینیٹل ایکسیژن سرجری کر لیتے ہیں یا وہ کاسٹریشن کر لیتے ہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ڈسٹرائی کر لیتے ہیں ایک طریقے سے۔ یا آپ چھوڑ لے تھرڈ پوائنٹ پہ ٹرانسجینڈر مین ٹرانسجینڈر وومن کی طرف آ جائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا ہی ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن ہے، خواجہ سرا کے علاوہ اس بل میں کوئی بھی انکلوڈیڈ نہیں ہے، تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں ٹرانسجینڈر مین کاما ٹرانسجینڈر وومن کاما خواجہ سرا۔ یہاں پر ٹرانسجینڈر مین جدا ہے ٹرانسجینڈر وومن سے، اور ٹرانسجینڈر وومن جدا ہے خواجہ سرا سے۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ خواجہ سرا میں ہمارے پاس بہت سے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں لیکن ٹرانسجینڈر ورڈ صرف خواجہ سرا کو گرفت میں نہیں لیتا، اس میں بہت سے اور لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ میرلی اپنے انٹرنل فیلنگز کے بنیاد پر اپنا جینڈر بدلتے ہیں۔ پیج نمبر 3 پر آپ دیکھ لیں چیپٹر نمبر 2 میں، جس کا ٹائٹل ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن۔ اگر آپ کا کنسیپٹ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن پر کلیئر ہے تو آپ کے لیے سب کچھ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ بل کس کے بارے میں ہے۔ یہ صرف خواجہ سراؤ کے بارے میں نہیں ہے، اس میں عام بندی بھی اپنا راستہ نکال سکتے ہیں ہم جنس پرستی کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسن کو جو اپنے اندر جو ہے نا اس کی فیلنگ اس کے سیکس سے اپوزٹ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ایک میل ہے سیکشولی بائی سیکس وہ میل ہے، بایولوجیکلی وہ میل ہے، اس کا پرائیویٹ پارٹ میلز والا ہے لیکن وہ اندر سے اپنے آپ کو وومن محسوس کر رہا ہے، تو وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ تو اس میں صرف خواجہ سرا نہیں آتے، خواجہ سرا کے علاوہ وہ تمام لوگ آتے ہیں جو صرف اپنے انٹرنل فیلنگز کے بنیاد پر اپنا جینڈر بدلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی لکھا گیا ہے کہ
ایک ٹرانسجنڈر اس کے اپنے سیلف پرسیو جو اپنے آپ کو جس طرح سمجھتا ہے، اپنے اندر جو اس کے فیلنگز ہے وہ جس طرح وہ محسوس کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا جینڈر آئیڈینٹی متعین کروا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت، اس کے سیکس سے ارریلیونٹ، اس کے سیکس کو اس میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا کہ اس کا سیکس کیا ہے، اس کا پرائیویٹ پارٹ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ اپنے آپ کو اندر سے کیا محسوس کر رہا ہے، چاہے وہ بایولوجیکلی میل ہے یا فیمیل، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اندر سے جو بھی محسوس کر رہا ہے، اس کو پورا کا پورا حق حاصل ہے کہ جینڈر وہ اس کے مطابق آئیڈینٹیفائی کر لے اور اس کے مطابق اپنا جینڈر متعین کروا لے، اور تمام آفیسز میں، نادرا میں بھی اور باقی گورنمنٹ آفیسز میں، ڈپارٹمنٹس میں وہ اپنا جینڈر جو ہے وہ بدلوا سکتا ہے۔ پیج نمبر 5 پہ چیپٹر نمبر 5 کو آپ دیکھ لیں، جس کا ٹائٹل ہے پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانسجنڈر پرسنز۔ اب یہاں پر وہ پوائنٹس آتے ہیں جو کہ ٹوٹلی نان اسلامک ہے بلکہ اینٹائی اسلامک ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کے سب پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کو دیکھ لیں جو کہ یلو کلرڈ ہے۔ فار ٹرانسجنڈر میل دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی دیٹ آف مین، فار ٹرانسجنڈر فیمیل دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی دیٹ آف وومن۔ اب یہ ٹوٹلی اینٹائی اسلامک ہے، غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ اندر سے خود کو مرد محسوس کر رہے ہیں اور حقیقت میں آپ بایولوجیکلی فیمیل ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مرد لکھ لیں اور آپ کو صرف اس سیلف پرسیوڈ فیلنگ کی بنیاد پر مرد کے ایکول وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے اسلام میں، اور یہ پوائنٹ بالکل ان اسلامک ہے۔ صرف اور صرف اندر کے جذبات کی بنیاد پر کہ بندہ اپنے اندر میں خود کو کس طرح پرسیو کر رہا ہے، کس طرح وہ فیل کر رہا ہے، صرف اس بنیاد پر وہ نہ جینڈر تبدیل کر سکتا ہے اور نہ وہ اس کے مطابق وراثت میں حصہ لے سکتا ہے۔ بایولوجیکلی ہم دیکھیں گے۔ بات رہی انٹرسیکس کی ہم عزت کرتے ہیں، اسلام میں ان کی رسپیکٹ دی گئی ہے کہ ان کی رسپیکٹ کرے، اور یہ درس دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے، اور اس کے مطابق انٹرسیکس کے حوالے سے ہمارے پاس فتاوی بھی موجود ہے، میں ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، وہ آپ خود پڑھ لیں۔ لیکن ٹرانسجنڈر کا انٹرسیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں، اور نہیں سارے کے سارے ٹرانسجنڈر صرف خواجہ سرا ہوتے ہیں۔ خواجہ سرا میں بھی ٹرانسجنڈرز ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرانسجنڈرز میں خواجہ سرا کے علاوہ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ صرف اس بنیاد پر اپنا جینڈر بدلتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے کچھ اور فیل کر رہے ہیں۔ پیج نمبر 6 کے سب پوائنٹ نمبر 3 میں یہ پوائنٹ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ نہ تو میل ہے اور نہ فیمیلز ہیں، بلکہ ایمبیگوس کریکٹرسٹکس کے مالک ہوتے ہیں۔ بات شک میں ہوتی ہے کہ بندہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے 3 جو ہے 18 سال جب مکمل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہے، اور آخری والا 18 سال سے پہلے اگر ہم جینڈر متعین کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو اگر ایک بندہ 18 سال تک پہنچ گیا، ایک ایسا بندہ جو نہ میل لگ رہا ہے نہ فیمیل لگ رہا ہے اور نہ وہ خود کو کچھ محسوس کر رہا ہے، 18 سال تک اگر وہ اپنے آپ کو مین محسوس کر رہا ہے، 18 سال پورے ہونے تک اگر وہ ٹرانسجنڈر مین ہے، وہ اپنے آپ کو اندر سے مین محسوس کر رہا ہے، تو اس کو ایک مین کے برابر ہی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر 18 سال پورا ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر وومن محسوس کر رہا ہے، مطلب وومن والی فیلنگ اس کو آ رہی ہے، تو اس کو وراثت میں ایک وومن کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اور پوائنٹ نمبر سی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو 18 سال تک پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ٹرانسجنڈر مین ہے یا ٹرانسجنڈر وومن۔ ان لوگوں کو وراثت اس طریقے سے دی جائے گی کہ ایک مین اور وومن کے وراثت کا ایوریج لیا جائے گا اور وہ اس بندے کو دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر ڈی اس شخص کے بارے میں ہے جو 18 سال سے پہلے اپنا جینڈر متعین کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک میڈیکل آفیسر اس کا جینڈر متعین کروائے گا، اور وہ اس بنیاد پر کہ آیا اس بندے کے پریڈامیننٹ فیچرز میل والے ہیں یا فیمیل والے ہیں۔ اس میں جو یہ خصوصیات ہیں یہ زیادہ تر میلز کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں یا فیمیلز کے ساتھ، اس بنا پر اس کا جینڈر متعین کروایا جائے گا اور یہ ایک میڈیکل آفیسر کرے گا۔ اگر کسی کو شک ہے کہ میں کنسیپٹس کو ٹویسٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کورٹ نے وضاحت طلب کر دی تو
نیشنل کمیٹی آف ہیومن رائٹس نے NCHR نے یہ وضاحت دی، جس کے پوائنٹ نمبر 1 پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے اور یہاں پر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ سیکشول اورینٹیشن ریفرز ٹو این انڈیورنگ پیٹرن آف romantic or sexual attraction to persons of the opposite sex or gender, the same sex or gender, or to both sexes or more than one gender, whereas gender identity as defined in the act already and according to Yogyakarta principles means each person's deeply felt internal and individual experience of gender which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body. اب یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ سیکشول اورینٹیشن اس پیٹرن کو کہتے ہیں، اس سیکشول اٹریکشن کو کہتے ہیں جو بندے میں ہوتی ہیں، اور یہ اپوزٹ سیکس کے لیے اور اپوزٹ جینڈر کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اور سیم سیکس اور سیم جینڈر کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اور دونوں سیکسز اور ایک سے زیادہ جینڈر کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بل میں ہم جنس پرستی کا کوئی جو ہے نا اشارہ نہیں ہے، صاف صاف یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور بعد میں انہوں نے لکھا ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی یوگیاکارٹا پرنسپل کی بنیاد پر ہم نے ڈیفائن کی ہے، اور یہ جو بل ہے یہ یوگیاکارٹا پرنسپل کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ صاف صاف لکھا ہے کہ ایچ پرسنز ڈیپلی فیلٹ انٹرنل اینڈ انڈیویجول ایکسپیرینس آف جینڈر وچ may or may not correspond with the sex assigned at birth. آپ کا جینڈر آپ کے سیکس کے ساتھ کرسپونڈ نہ بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سیکس اور جینڈر ایک ہو، یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر خواجہ سرا کمیونٹی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جنرل بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ٹوٹلی اینٹی اسلامک ہے۔ یوگیاکارٹا پرنسپل کیا ہے اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ دا یوگیاکارٹا پرنسپلس +10 جسے YP+10 بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی کچھ ڈاکومنٹس ہے جس میں کچھ اصول وضع کیے گئے سیکشول اورینٹیشن، جینڈر آئیڈینٹی، جینڈر ایکسپریشن اور سیکس کریکٹرسٹکس کے حوالے سے۔ یوگیاکارٹا میں ایک میٹنگ ہوئی نومبر 2006 میں، جس میں UN کے ساتھ ساتھ 29 مختلف ممالکوں سے ہیومن رائٹس کے نام نہاد چیمپئنز نے حصہ لیا۔ ہمارے پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے آسمہ جہانگیر گئی اور انہوں نے شرکت کی ان یوگیاکارٹا پرنسپلز کے بنانے میں، اور ان 29 سگنیٹریز جنہوں نے اس پرنسپل پر سائن کیے ہیں ان میں آسمہ جہانگیر کا سائن بھی موجود ہیں۔ آسمہ جہانگیر پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن کی کو فاؤنڈر ہے، اور اس کی بہن ہنا گیلانی ICJ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس کی کمشنر رہ چکی ہیں، اور یہ وہی تنظیم ہے، ICJ وہی کمیشن ہے جو کہ دا یوگیاکارٹا پرنسپلز اور اس طرح کے اور پرنسپلز جو LGBTQ والے عمل ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہیں بناتی ہیں۔ دا یوگیاکارٹا پرنسپلز +10 کے اکثر اصول LGBTQ کو فروغ دیتے ہیں اور اس کے فیور میں ہیں، اور اس کے کافی اصول انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور UN کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے ساتھ مربوط کیے جا چکے ہیں۔ اس یوگیاکارٹا پرنسپلز کے ڈاکومنٹس میں اکثر قوانین LGBTQ کے فیور میں، زنا کے فیور میں، سوڈومی کے فیور میں، اور غیر انسانی غیر شرعی اصولوں پر مبنی پوائنٹس ہیں۔ میں آپ کو اس میں سے پرنسپل نمبر 33 بتا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ پرنسپل نمبر 33 آف یوگیاکارٹا پرنسپل 10+ میں آپ دیکھ لیں، دا رائٹ ٹو فریڈم فرام کرمنلائزیشن اینڈ سینکشن آن دا بیسس آف سیکشول اورینٹیشن، جینڈر آئیڈینٹی، جینڈر ایکسپریشن اور سیکس کریکٹرسٹکس۔ اس میں صاف صاف جو یلو کلرڈ پورشن ہے پوائنٹ A اور پوائنٹ B میں لکھا ہے کہ سوڈومی جو ہم جنس پرستی کی ایک شکل ہے جو مردوں میں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکس ورک جسے ہم حرام کاری کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پراسٹیٹیوشن کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو پراسٹیٹیوشن نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکس ورک ہے۔ اگر مرد اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے روزی روٹی کما سکتا ہے تو عورت بھی اپنے بدن کے دوسرے اندام کا استعمال کر کے سیکس ورک کر سکتی ہے اور پیسے کما سکتی ہیں۔ ایبارشن، اسقاط حمل، ان انٹینشنل ٹرانسمیشن آف HIV جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس عمل سے،
ان کو انہوں نے ان انٹینشنل قرار دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کو بھی کرمنلائز نہ کیا جائے، اس کو جرم نہ قرار دیا جائے، بلکہ اس کو انسانی بنیادی حق تسلیم کیا جائے۔ ایڈلٹری، زناکاری، اس پرنسپل کے بنانے والوں کے کارنامے دیکھ لیں آپ۔ اس میں سے ایک ہے کمبرلی زیسلمین، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے اس نے شرکت کی تھی۔ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹر ایکٹ، مطلب ایڈوکیٹس فار انٹرسیکس یوتھ، یہ انٹرسیکس کو فروغ دے رہا ہے، اس کا سپورٹر ہے۔ وہ جوان جو انٹرسیکس میں مبتلا ہے یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے لیے ایڈوکیٹ کرتا ہے۔ انٹرسیکس اس زنا کو کہتے ہیں جو اپنے کلوز بلڈ ریلیٹیوز کے درمیان ہو، فار ایگزامپل ماں اور بیٹے، بہن اور بھائی، باپ اور بیٹی کے درمیان، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، انہوں نے یوگیا کارٹا پرنسپل بنایا اور پھر اس پر بیسڈ ہمارا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل ہے۔ پھر آپ خود سوچیں، اگر یہ نقشہ آپ کے سامنے ہو، آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ بل ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ ہے پوجا پٹیل، انڈیا اور سوئٹزرلینڈ سے، LGBT اینڈ وومنز رائٹس پروگرام مینیجر، انٹرنیشنل سروس فار ہیومن رائٹس۔ LGBT مطلب لیزبینز، گیز، بائی سیکشولز اینڈ ٹرانسجینڈرز، ان کو سپورٹ کرنے والی ہیں۔ یہ ہے جولیا ارٹ، جرمنی سے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹرانسجینڈر یورپ، TGEU۔ ٹرانسجینڈر کا ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں، خود واضح ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ مورگن کارپینٹر، آسٹریلیا سے، فاؤنڈر انٹرسیکس ڈے پروجیکٹ، یہ بھی انٹرسیکس کا سپورٹر ہے۔ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر آرگنائزیشن انٹرسیکس انٹرنیشنل آسٹریلیا، کنسلٹنٹ گیٹ۔ یہ دیکھ لے، اس طرح کے لوگوں نے یوگیا کارٹا پرنسپل بنایا ہے اور اس پر بیسڈ ہے ہمارا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل۔ اس بل کے نقصانات کے بارے میں باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ دا نیو ورلڈ آرڈر کے ریلیشن کو دیکھ لیں جو ہمارے اس بل کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ ایک بک ہے جو رالف ایپرسن نے لکھی ہے اور اس کا نام بھی دا نیو ورلڈ آرڈر ہے، نووس آرڈو سیکلورم۔ اس بک کے پیج نمبر رومن میں XX پر آ جائے، دا نیو ورلڈ آرڈر ول انکلوڈ چینجز ان دا فیملی میں یہ چینجز آ جائیں گی۔ ہوموسیکشول میریجز ول بی لیگلائزڈ، پیرنٹس ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ریز دیئر چلڈرن، دا اسٹیٹ ول، آل وومن ول بی employed by the state and not allowed to be homemakers. Divorce will become exceedingly easy and monogamous marriage will be slowly phased out. The workplace میں یہ changes آ جائیں گی۔ The government will become the owner of all of the factors of production. The private ownership of property will be outlawed. اور religion میں یہ changes آ جائیں گی۔ Religion will be outlawed and believers will be either eliminated or imprisoned. There will be a new religion, the worship of man and his mind. All will believe in the new religion. The United States will play a major role in bringing it to the world. سب کچھ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ فیملی میں یہ چینجز لانا چاہتے ہیں، فیملی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ ہوموسیکشول میریجز جو کہ ہم جنس پرستی ہے، اس کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کے ایکٹس کے ذریعے، جیسا کہ ہمارا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ یا بل ہے۔ اور ریلیجن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا پر کوئی بھی مذہبی بندہ موجود نہ ہو۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اس میں میجر رول ادا کرے گا۔ ہوم میکرز یہ نہیں چاہتے کہ وومن جو ہے وہ سارے کے سارے جابس پر لگے اور کوئی بھی ہوم میکر نہ ہو، اس سے فیملی انسٹیٹیوشن تباہ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیملی انسٹیٹیوشن تباہ ہو، فیملی نہ رہے۔ تو یہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے، ان کا یہ ایجنڈا ہے، ان کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کریں گے اسی طرح کے قوانین کے ذریعے۔ سارے مذاہب کو ختم کر کے ایک ہی مذہب لانا چاہتے ہیں جس کا نام ہے ہیومنزم۔ ہیومنزم نام تو بہت اچھا ہے، اسے کیچ ورڈز کہتے ہیں۔ کمیونزم نام تو بہت اچھا ہے، ہیومنزم نام تو بہت اچھا ہے، ہیومن رائٹس کے دعوے دار، کتنا اچھا نام ہے، لیکن اندر میں ہوتا کیا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہے جو آج میں نے آپ کو بتائی۔ اب آتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2021 تک پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 سے فائدہ اٹھا کر مندرجہ ذیل تعداد تبدیلی جنس کروا چکی ہیں۔
دیکھیے مرد سے عورت 16,530 16,530 مرد اپنے آپ کو عورت درج کروا چکے ہیں. یہ ہے اس بل کے اثرات. مرد سے عورت بن چکے ہیں. خواجہ سرا سے عورت 9 انڈیویجولز، خواجہ سرا سے مرد 21، عورت سے مرد 12,154 لوگ عورت سے مرد بن چکے ہیں. مرد سے خواجہ سرا 9 انڈیویجولز. جولائی 2018 سے لے کر جولائی 2021 تک تقریباً ہمارے پاس 28,723 لوگوں نے اپنے جنس تبدیل کروائے ہیں اس ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل کے ذریعے سے. اس بل کے کافی سارے میڈیکل نقصانات بھی ہیں، لیکن میں صرف HIV اور ایڈز پر بات کروں گا. یوگیا کارٹا پرنسپل نمبر 33 کے سیکنڈ کلاس میں آپ نے دیکھ لیا، وہاں پر لکھا تھا کہ ان انٹینشنل HIV ٹرانسمیشن کو ڈی کریمنلائز کیا جائے. اس کو جرم نہیں قرار دینا چاہیے کہ HIV ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس عمل سے. ان کو پتہ ہے کہ LGBTQ کمیونٹی کے جو اعمال ہے اور ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی سے اور سوڈومی سے ہمارے پاس HIV پھیلتی ہے. HIV ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس کو کہتے ہیں، اور اس سے ہمارے پاس ایڈز سینڈروم لگتی ہیں. ایڈز کسے کہتے ہیں؟ ایڈز وہ بیماری ہے ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سینڈروم، جو کہ ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے، بندے کو مار سکتی ہے اور مارتی ہیں. یہ جان لیتی ہے، جان لیوا ڈیزیز ہے. الحمدللہ MBBS اسٹوڈنٹ، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک ڈیزیز ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس عمل سے HIV پھیلتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو جرم نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ یہ تو ان انٹینشنل ہے، غیر ارادی طریقے سے، غیر ارادی طور پر اس عمل سے HIV پھیلتی ہیں. میرے پاس یہ رپورٹ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں اس کا HIV ٹرانسمیشن میں کتنا بڑا ہاتھ ہے. ٹرانسجنڈرز، اگر آپ ہم جنس پرستی کو اس ایکٹ اور اس لا کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے فروغ دیں گے تو اس سے کیا کیا میڈیکل نقصانات بڑھیں گے، اس رپورٹ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. HIV جن چیزوں سے پھیلتی ہیں، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے سب سے پہلے گے مین اینڈ ادر مین ہو ہیو سیکس ود مین. استغفر اللہ. جو آدمیوں سے زنا کرتے ہیں، اس سے HIV پھیلتی ہیں. ٹرانسجنڈر پیپل، سیکس ورکرز جنہیں ہم پراسٹیٹیوٹس کہتے ہیں، اینڈ دیئر کلائنٹس، پیپل ہو انجیکٹ ڈرگز اینڈ پرزنرز. ہمارے پاس وہ لوگ جن میں HIV کا وائرس موجود ہے، PLHIV، پیپل لیونگ ود HIV. ہمارے پاس پاکستان میں 1,83,705 ہیں، اور اس کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار کن لوگوں کا ہے؟ پیپل ہو انجیکٹ ڈرگز، PWID. پیپل، ہو انجیکٹ، ڈی مطلب ڈرگز. میل، فیمیل اینڈ ٹرانسجنڈر سیکس ورکرز. جب ہم جنس پرستی کو آپ فروغ دیں گے تو یہ تو ہوگا، HIV پھیلے گا. سب سے زیادہ HIV PWID اور میل، فیمیل اینڈ ٹرانسجنڈر سیکس ورکرز اور ان لوگوں سے پھیلتی ہیں. MSW مطلب میل سیکس ورکر، FSW فیمیل سیکس ورکر، TJSW ٹرانسجنڈر سیکس ورکر. مین ہو ہیو سیکس ود مین، وہ آدمی جو آدمیوں سے زنا کرتے ہیں، MSM. اینڈ ٹرانسجنڈرز، ان لوگوں سے HIV زیادہ پھیلتی ہیں. تو جب آپ ہم جنس پرستی کو فروغ دیں گے تو یہ HIV اور بھی زیادہ پھیلے گی، اور ہمارے پاس ایڈز کے کیسز پاکستان میں اور بھی بڑھیں گے. 2016 میں کیے گئے سروے کے مطابق ہمارے پاس ایک اسٹڈی انکریز آیا ہے ایڈز کی بیماری میں. PWID کمیونٹی میں، پیپل ہو انجیکٹ ڈرگز، ان میں 38.4% انکریز آیا ہے ایڈز کا. TJSW ٹرانسجنڈرز سیکس ورکرز میں 7.5%، TGs ٹرانسجنڈرز میں 7.1%، MSW میل سیکس ورکرز میں 5.6%، MSM مین ہو ہیو سیکس ود مین، ان میں 5.4%، اور FSW فیمیل سیکس ورکرز میں 2.2%. اسٹڈی انکریز آیا ہے 2016 کے سروے اور اسٹڈی اور رپورٹ کے مطابق. اور لیٹسٹ سائنٹیفک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2019 میں 23%
نئے بیمار یا ایڈس کی PWID میں واقع ہوئی، 18% MSM میں، 3% ٹرانسجنڈرز میں، 1% فیمیل سیکس ورکرز میں۔ تو اس سے بہت زیادہ HIV پھیلتی ہے۔ خدا را اس سے باز آ جائے اور محتاط رہیں اور اس بل کی پرزور مذمت کریں اور اس کی مخالفت کریں۔ کہنے کو تو بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان شارٹ، ان فائن، ویسٹرن سویلائزیشن ہمارے دور کا ایک ڈومیننٹ تہذیب ہے، اور ہر تہذیب کے 3 سسٹمز ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ ایک پولیٹیکل سسٹم مطلب سیاسی نظام، ایک اکانومک سسٹم مطلب اقتصادی نظام، اور ایک سوشل سسٹم مطلب معاشرتی نظام، جسے ہم پولیٹیکو سوشو اکانومک سسٹم کہتے ہیں، اور اس سے ایک تہذیب بنتا ہے۔ ویسٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی تہذیب کو ویسٹرنائز کیا جائے، جس میں ہمارا اسلامک سویلائزیشن بھی آتا ہے، اور اسلامک سویلائزیشن ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہیں۔ پولیٹیکلی ہم ویسٹرنائز ہو چکے ہیں، اکانومیکلی ہم ویسٹرنائز ہو چکے ہیں، سوشلی ہم رہتے ہیں۔ پولیٹیکل لیول پہ انہوں نے سیکولرزم کا نعرہ لگایا اور ہم پر سیکولر لبرل ڈیموکریسی مسلط کر دی۔ اکانومک لیول پر انہوں نے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم ہم پر لاگو کیا اور ہم پر یہ امپوزڈ ہوا ہے۔ ہمارا اکانومک سسٹم انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر چلتا ہے۔ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ سیکولر لبرل ڈیموکریسی پر چلتا ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں آج کل۔ اس طرح کے بل پاس ہوتے رہیں گے آگے بھی۔ سوشل سسٹم میں مسلمان واحد قوم ہے جو ان کے آگے ایز اے ریزسٹنس کھڑی ہے۔ سوشلی انہوں نے لبرلزم، فیمنزم، ان طرح کے ازمز کا نعرہ لگایا، عورت مارچ اور اس طرح کے بہت سے کام شروع کیے، اور یہ بیسیکلی فیملی انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ عورت مارچ کا سہارا بھی لیں گے، ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل اور ایکٹس کا سہارا بھی لیں گے، تاکہ فیملی انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے، ہومو سیکشولیٹی کامن ہو جائے، انسان حیوانیت کے درجے پر آ جائے، انسان حیوان بن جائے۔ تو یہی وہ ایک لیئر ہے جو ان کا ہم پر پورا کا پورا نہیں آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہیں، ان کو اپوز کریں۔ میرا علماء سے، اپنے ماؤ بہنوں سے، اور خاص کر خواجہ سراغ کمیونٹی سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کی پرزور مذمت کریں اور اس کی مزاحمت کریں، اسے ریزسٹ کریں، اسے اپوز کریں، پروٹیسٹ نکالیں۔ جتنے بھی مذہبی سیاسی پارٹیاں ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں اور پیسفل پروٹیسٹ کریں۔